أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ ادعیہ مأثورہ اور دعا انسان کی زندگی میں کیا اثرات چھوڑتے ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو بیان کیا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں بعد میں آنے والے سلف صالحین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اس نسخہ کیمیا کو اپنی زندگی میں تجربہ کر دیکھا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے بھی اپنے تأثرات بیان کرنے کی کوشش کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں مجموع الفتاوی میں کہ فتنوں کے دور میں انسان کو بچنے کے لیے سوائے اس چیز کے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے، خاص طور پر صبح اٹھنے کے بعد فوراً وہ ادعیہ مأثورہ اور اذکار مأثورہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اور کوئی چیز نہیں جو اس کو فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر فتنوں کے زمانے میں انسان 3 کام کر لے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ، چاہے کتنے ہی شدید فتنے ہو، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ سب سے پہلا کام، صبح اٹھتے ہی اور شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اذکار کا اہتمام کرے۔ دوسرا کام، 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ، عمدہ کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا کام یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی شدید فتنے بڑھتے جائے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پر جب بھی موقع ملے پڑھتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 چیزوں کا اہتمام بندہ کر لیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی کسی طرح کے مالی، دنیاوی اور کسی طرح کے فتنے کے اندر میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور سے انہوں نے کہا کہ مختصر نصیحت کیجئے، تو حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، کہ تمہارے لیے زندگی کا سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ کہا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پر ہو۔ اگر کوئی اچھی کیفیت ہوئی تو کہا الحمدللہ، کوئی اچھا کام ہوا تو کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ویری گڈ، بہت اچھا، اس طرح کے الفاظ کرتے ہیں، لیکن ہم اذکار مسنونہ کا اپنے آپ کو عادی نہیں بناتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا تو ہم کہتے ہیں تھینک یو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ہم اسی کی جگہ پر جزاکم اللہ خیر فی الدارین کہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور نے فرمایا کہ بندے نے جب یہ کہا جزاکم اللہ خیر فی الدارین، کہ اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، کہا اس سے زیادہ بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے جو کسی کے احسان کے بدلے میں دی جا سکے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع سے کیا کہا، اس کو جاننا۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جس سے ہم اپنے معاشرے میں دعاؤں کو رواج دے کہ ہر موقع کی دعاؤں کو، جیسے سونے کی دعا ہے تو جہاں پر بچے سوتے ہیں اور ہم سوتے ہیں وہاں پر اس کو چسپاں کر دے، اسی طریقے سے کھانے کی دعا ہیں تو جہاں پر کھاتے ہیں وہاں پر چسپاں کر دے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے تو دروازے کے اوپر چسپاں کر دے، باہر نکلنے کی دعا ہے تو وہاں پر۔ اس کے اتنے فوائد آپ کو میسر ہوں گے کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں اس کا عادی بننے کے بعد خود محسوس کریں گے۔ اور ہم نے خود اس کا منصوبہ بنایا ہے کہ ہم نے اس کے بہت سارے اسٹیکر تیار کیے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک ان دعاؤں کو پہنچائیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے اور بہت جلد ہم اس کو نشر کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ادعیہ مأثورہ کا عادی بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، دنیا اور آخرت کے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔